بما صبرت، جیتے رہو، تم نے دنیا میں صبر سے وقت گزار دیا، فنعم عقبی الدار، کتنے اچھے ٹھکانے میں تم آ پہنچے۔ بہت عرصہ گزر جائے گا، جنتی جی بھر کے وہاں انجوائے کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوں گے، فرمائیں گے میرے بندو تمہیں کچھ اور چاہیے؟ نہیں اللہ۔ اچھا کیم چھو؟ سارے کہیں گے اللہ ہارو چھو۔ کچھ چاہیے؟ اللہ سب کچھ تو ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا کچھ نہیں چاہیے، ایسے کرو تم اپنے علماء سے پوچھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے، اپنے اپنے محلے کی جمعہ مساجد کے جو خطیب علماء ہوں گے نا، ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ اور ضرورت ہے؟ سب کچھ تو ہے، ہر چیز موجود ہے، کیا مانگے اللہ سے؟ تو او علماء اس وقت کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا ولدینا مزید، کہ ہم تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے، ایک نعمت اور دیں گے، وہ نعمت ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں وہ نعمت دے دے۔ اب جنتی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ جو آپ نے دیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ اللہ وہ ایک چیز ہمیں بتائی ہے علماء نے جو ہمیں ملنی تھی، وہ ہمیں دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندو اس کے لیے تیاری کرو۔ چنانچہ جیسے شادی کی تیاری کی جاتی ہے، اس طرح اس نعمت دیدار کو حاصل کرنے کے لیے جنتی تیاری کریں گے۔ کیسی تیاری ہوگی؟ بازار حسن ہوگا، جنتی اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں جائیں گے اور جیسے وہ چاہیں گے کہ ہم اتنے خوبصورت بن جائیں وہ ویسے بن جائیں۔ دنیا میں عورتوں نے شادی کی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو بیچاریاں پاؤڈر کریمیں کیا کیا لیپ لگاتی ہیں، مگر چہرہ جو ہے وہ بدل تو نہیں نہ سکتا۔ لیکن وہاں کی تیاری اور ہے۔ فرمایا کہ وہاں بندہ سوچے گا میری آنکھیں ایسی، میرا ناک ایسا، ماتھا ایسا، گال ایسے، چہرہ ایسا، میرے چہرے کے اوپر جھلک خوبصورتی ایسی، جو سوچتا چلا جائے گا اللہ رب العزت وہی حسن عطا کرتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ امیجنری بیوٹی بھی کیا چیز ہوگی جو بندہ وہاں حاصل کرے گا، من پسند کا حسن پائے گا، جیسا چاہے گا ایسی پوشاک پہنے گا۔ عورتیں بھی وہاں خوبصورتی پائیں گی اور ایسی پوشاک پہنے گی کہ جس میں سے 70,000 شیڈ رنگوں کے جھلک رہے ہوں گے۔ یہاں تو 7 رنگ ہیں نا، 70,000، یا اللہ، ایسی چمک دمک، سارے لوگ خوب خوبصورت بن جائیں گے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت عدن بلائیں گے۔ یہ جنت عدن وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہاں پر ایک دریا کے کنارے انتظام ہوگا۔ آج بھی لوگ ندی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے جا کے پکنک مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اس مجلس کا انتظام وہاں کیا ہوگا۔ جنتی وہاں پہنچ جائیں گے، ان کو کرسیوں پہ بٹھا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کے لیے دعوت طعام ہوگی، کھلایا پلایا جائے گا۔ کیسے کھلایا جائے گا؟
حدیث پاک میں آتا ہے کہ بادل آئے گا، جب ہٹے گا تو دسترخوان لگے ہوں گے، لیکن ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 کھانوں کی پلیٹیں رکھی جائیں گی۔ ہمارے تو کھانے مشکل سے 5 7 10 ہوتے ہیں، اس سے کیا زیادہ ہونا؟ 70,000 ڈشز کھانوں کی ہوں گی۔ جنتی کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، لذت کی وجہ سے کھائیں گے، انجوائے کریں گے، کھا کھا کے پیٹ بھرنے لگے گا، ایک ڈکار آئے گی خوشبودار، اور پھر کھائیں گے۔ یا میرے اللہ، یہ بھی عجیب بات۔ یہاں تو چند لقمے کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، تب گھر والے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے لیے چوپس بھی بنائے ہیں۔ اب کیا کریں بھائی، سٹپنی تو ہے نہیں کہ اب اس میں ڈالتے رہیں، پیٹ ہی ہے نا، پیٹ بھی مختصر سا 2 روٹی سے بھرنے والا۔ مگر وہاں انسان ضرورت کی وجہ سے نہیں کھائے گا، لذت کی وجہ سے کھائے، بلکہ بیٹھے ہوئے جو ساتھ ہوں گے یتنازعون فیہا، ماشاءاللہ، لذت لینے کے لیے ذرا اس کی پلیٹ سے اٹھائے گا، کبھی اس کی پلیٹ سے اٹھائے گا، انجوائے کرنے کے لیے۔ خوب جب کھا کے انجوائے کر لیں گے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تقریب شروع ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تم میرا کلام پڑھو، زبور پڑھو۔ ان کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کمال درجے کا حسن عطا کیا، ایسے ہی لہن داؤدی بھی مشہور ہے۔ وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو قرآن مجید میں ہے کہ پرندے ان کے سروں پر کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، پہاڑ چلتے تھے۔ یا اللہ، وہ بھی کیا آواز ہوگی! اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی خوب انجوائے کریں گے۔ بعض روایت میں ہے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن مجید میں سے تلاوت فرمائیں گے۔ تیسرا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے، اور بندے اللہ کے اس انعام والی جگہ پر ہوں گے، کیا ان کو مزہ آئے گا، کیا لطف ہوگا اس انجمن کا۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کیا وہ جگہ ہوگی، کیا وہ مجلس ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا میرے بندو، اب میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ یا اللہ، جلدی کروا دیجئے دیدار۔ تو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اب اسی لیے مومن اللہ تعالی سے جنت مانگتا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ تو لوازمات ہوتی ہیں ہر جگہ، محبوب سے ملاقات کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ رمضان مبارک میں کیا دعا مانگو؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ، جہنم سے بچا دیجئے گا اور اپنی پسندیدہ ملاقات گاہ کے اندر پہنچا دیجئے گا۔ بس ایک دفعہ داخل ہو گئے وہاں، پھر مزہ ہے۔ ایک مرتبہ 27 کی رات تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے، شاید 35-40 سال پہلے کی۔ مسجد میں یہ عادت بھی تھا، دیر ہو گئی تھی، رات کے کہیں 2-3 بج گئے تھے۔ ایک بوڑھا بیٹھا دعا مانگ رہا تھا پنجابی زبان میں۔ ایسی دعا اس نے مانگی کہ ہم اپنا سب تسبیحاں چھوڑ کے اس کی دعا سننے میں لگ گئے، پنجابی زبان میں۔
پہلے میں آپ کو وہ پنجابی زبان کی دعا سناؤں گا، پھر اس کا ترجمہ سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے مانگتے وہ بڑے میاں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ میاں ایک ویری جنت چ وڑن دیویں اگا میں آپے لگا وتسا، کہ اے اللہ بس ایک دفعہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں پھرتا رہوں گا۔ اللہ کیا دعا مانگی دل سے اس نے کہ اللہ میاں ایک دفعہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں پھرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہی ہوگا، ہم جو جنت مانگتے ہیں نا وہ اسی لیے، یہ نہیں کہ وہاں پر مکان ہوں گے، باغ ہوں گے، کھانے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، نہیں، ان سے بڑی لذتیں وہاں پر ہیں، اور وہ لذت انبیاء سے ملاقات کا ہونا، صدیقین سے ملاقات کا ہونا، سبحان اللہ، آج جن کا نام لیتے ہیں ان کے دیدار سے مشرف ہونا، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا۔ اب یہاں پر ایک درمیان میں نکتہ ہے، عرض کرتا چلوں، اس کو ذرا کھولوں، کہ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے جی جنت کیا مانگنی اور جہنم سے کیا ڈرنا، کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ چنانچہ رابعہ بصریہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہیں کہ ایک مرتبہ پانی کا لوٹا ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں انگارہ لیا، کسی طرح سے اٹھایا اور چل پڑی۔ کسی نے کہا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ لوگ جنت کی طلب میں عمل کرتے ہیں یا جہنم کے خوف میں عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی نہیں عمل کرتا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ اپنے اللہ کے لیے عمل کرے۔ جب ہم اس کو شروع میں پڑھتے تھے تو بڑے متاثر ہوتے تھے، کہتے تھے کیا بات ہے، عبادت ہو تو ایسی ہو، نہ جنت کی طلب نہ جہنم کا ڈر، صرف اگر کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے، نہ یہاں کا کچھ چاہے نہ وہاں کا کچھ چاہے، چاہے تو فقط اللہ کی رضا چاہے۔ یہی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے کہا۔ ان کو ایک مرتبہ فرنگی نے پیغام بھجوایا کہ ہم تمہیں سولی لٹکا دیں گے، تو شاعر تھے، ان کی بھی رگ پھڑک اٹھی، آگے سے انہوں نے کچھ اشعار کہے، کہتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو مزہ تو بڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس بندے کو دو عالم میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا؟ میری رضا چاہیے تھا۔ اور اس پر ہمارے بڑوں نے بڑا لکھا ہے، بہت لکھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اس کے بدلے اس کو اللہ کی تجلی ملے گی، دیدار ملے گا۔ تو اس پر ایک شاعر نے مضمون باندھا، جماد چند دادم جاں خریدم، تھوڑے سے پتھر ہی تو دیے تھے میں نے، جماد چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ کے ارزاں خریدم، میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے اس کو بڑا سستا خرید لیا ہے۔ اور ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے محبت میں یوں کہا کہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دو عالم سے تم اپنی توجہ کو ہٹا لو، میرے تک آ جاؤ گے، تو بڑا سستا سودا ہے۔ فرماتے ہیں
قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے اللہ آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت دو عالم کو قربان کر دینا لکھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت کیا لکھی ہے، کیا فرمائی ہے؟ دو عالم تو توجہ ہٹا لو، سبحان اللہ، عجیب۔ فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے اللہ آپ نے قیمت دو عالم سے توجہ کو ہٹا دینا لکھی ہے۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنور، اللہ نرخ بڑھا دیجئے، بہت سستا سودا لگا دیا، اس سے بھی کچھ زیادہ کہہ دیں گے، قربان کرنے کے لیے حاضر۔ اللہ کیا عجیب، آپ تو کہتے ہیں نا دو عالم کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑنا کیا ہے، بہت تھوڑی قیمت ہے، جو کہیں آپ کے وصل کی وہ قیمت ہم بھرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اس لیے دنیا کی پریشانیاں آتی ہیں نا تو وہ اس کو محبوب کی عطا سمجھتے ہیں، محبوب کی عطا سمجھتے ہیں جی، کہ کون بھیجتا ہے ہمارے اوپر حالات، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو پریشانی کے حالات بھی آ جائیں وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ آپ نے غم بھیجا، مجھے یہ بھی بہت اچھا،